جی دیکھو، ایک انہوں نے جو مجھے کہا میں اس میں ایکسپرٹ ہوں. ایکسپرٹ ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک ہے کہ میں شادیاں کر کے ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، یہ غلط مطلب ہے. ایک یہ کہ مجھے اس بارے میں شرعی نالج ہے، تو وہ تو سبھی علماء ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تجربے کر کے شادیوں کے، وہ تو جب میں نے شادیاں نہیں بھی کی تھی نا، اس وقت بھی میں تجربے تھے میرے. تجربے میں ہی مانا لوگوں کے حالات سے تجربہ ہو گیا تھا. تو وہی ہم نے اپنی زندگی میں بھی وہی چیزیں پائی ہیں. تو ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، بیگم کی شکایتیں یہ یوں کرتی ہے. میں نے کہا بیگم اماں کے ساتھ رہتی ہے. انہوں نے کہا اماں کے ساتھ. میں نے کہا کبھی بھی حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ قیامت تک. اماں بہو کی، ساس اور بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ نہیں حل ہو سکتی. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جلدی شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے. یونیورسٹی میں ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا، کریں کیسے، بس مفتی صاحب کا بیان سنا اور کھڑے رہے، اور جہاں کرنا چاہتے ہیں بالآخر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ پلاننگ بناتے رہ گئے اور ان کی کہیں اور شادی ہو گئی. اور پھر میں اس کو بڑے اس سے بتاتا ہوں کہ پہلا غم یہ کہ کہیں اور ہو گئی اس کی، دوسرا غم یہ کہ اس کے بچہ بھی ہو گیا، تیسرا غم یہ کہ اس کا بچہ آپ کو ماموں بول رہا ہے. یار تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ ہو گئی. تو دیکھو اس کا میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے مشورہ لے لو آ کے. مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے سیریس لوگ آ کے مشورے نہیں لے رہے ہوتے، وہیں چسکے لینے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کوئی سیریسلی مجھ سے مشورہ لینا چاہے گا تو میں اس کو پراپر حل انشاءاللہ بتاؤں گا. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ابا کو منوانا بھی میری ذمہ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. یعنی ابھی بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خیال آیا یار وہ جو کلاس میں اس طرف بیٹھتی ہے نا وہ بڑا صحیح ہے، بڑی اٹریکشن ہے اس میں نے اس سے شادی کرنی ہے. اب یہاں سے آئے گا میرے سے مشورہ لینے کے لیے، میں اس سے شادی کروں کیسے. یار میں تمہیں پورا انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز، یعنی میں تمہاری شادی بھی میں کرواؤں، پھر تم نے نان نفقہ کیسے اٹھانا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا تمہیں، ہے بھائی. الگ گھر کا انتظام بھی پھر گویا میں تمہارے لیے کر. یہ نہیں ہوتا بھائی. آپ نے میرے پاس اگر مشورہ لینے کے لیے آنا ہے تو اس اسٹیج پہ آنا ہے کہ لڑکی والے راضی ہو چکے ہوں. اب آپ بتاؤ کہ راضی ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو ایک پراپر اس کا سادہ سا حل بتاتا ہوں، لیکن اس میں یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ لڑکی کے ابا کو بھی اللہ سوچ دے تو یہ ہوگا نا. بیان آدھے لوگ سن رہے ہیں، آدھے سن نہیں رہے. لڑکے سن رہے ہیں بیان، لڑکیوں کے ابا نہیں سن رہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یا لڑکیاں نہیں سن رہی. جب یونیورسٹی میں آپ پہنچ گئے، مکس گیدرنگ کا ماحول ہے، کو ایجوکیشن کا ماحول ہے، تو نکاح کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، پہلے سے بڑھ گئی. تو بھائی نکاح کو بہت ہلکا لو. یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں، یار جیسی شادی کی اوف بھائی شادی، اوف نکاح کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے بھائی، ذمہ داریاں بھائی، پوری زندگی بھائی. وہ ایسا بنا کے بھائی پھر لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں، پھر یہ بھیج رہے ہیں مٹھائی کے ڈبے، پھر 6 مہینے استخارے ہوئی. تو آدمی کہتا ہے یار عذاب ہے یار. میں اگر اپنی شادیوں کے قصے سناؤں آپ کو تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے، تمہارا ایک پہ یار اتنا خرچہ نہیں، اتنا ہم نے 3 کر لیے الحمدللہ. اور اللہ کا فضل ہے ہمارے ہر گھر میں اولاد ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نظر بس سے بچائے. کیونکہ ہم گئے بھائی کرنی ہے کرو، نہیں کرنی پتلی گلی سے نکلو کہیں اور ٹرائی کرنے جاؤ. اتنا نہیں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ بیٹھ گئے لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں، تو ماموں آ رہے ہیں تو چاچو آ رہے ہیں. او بھائی کرنی ہے ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کو اپنے ماہانہ ارننگ بتا دیتا ہوں، رکھنا کہاں ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. کرنی ہے بتاؤ ہاں یا نہ میں، مجھے کیا چاہیے جواب. نہیں کرنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جاؤ. بہت سے لڑکیاں محتاج ہیں، ان کو کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن آپ نے جب طے کر لیا کہ میں نے ادھر ہی کرنی ہے، یہاں کے علاوہ نہیں کرنی، تو بھائی انسان کو دنیا میں وہ نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرے. اپنا معیار تھوڑا سا نیچے کر دیں. تو اس کو آپ زیادہ ٹینشن والا مسئلہ نہ بنائیں کہ وہ بھائی کیسے. بہت آرام سے لکھا نام ہے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا. نکاح نام ہے 2 گواہ سن رہے ہو، ایجاب و قبول ہو، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی تو دوستی تھی نا دونوں کی. بھائی گرل فرینڈ ہے، وہ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے تو دوستی کو. میں وہاں تفریح کے لیے بھی گلگت گیا تو یونیورسٹیوں سے لڑکے اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو ایک بندہ آیا کہہ رہا میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی پیغام ویڈیو نا. وہ گرل فرینڈ بھی اس کی ساتھ ہی تھی، وہ تھوڑی ڈر رہی تھی میرے سامنے آتے ہوئے. یہ آ گئے مفتی صاحب میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی پیغام. میں نے پیغام یہ دیا اس کو کہ اس کو چھوڑ دے فوراً. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو. یہ میں نے پیغام ریکارڈ کرا. میں نے کہا چھوڑ دو. یہ کون سا طریقہ ہے یار گرل فرینڈ.
اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہی گرل فرینڈ ہے یار, 2 گواہ کو بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, بیوی بن گئی تمہاری, اس میں کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے بھائی اس میں؟ یہ جا یہ رہا ہے کہ یہ چیز ابا کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ جا رہا ہے مسئلہ یہ ہے. یہ لڑکی کے ابا کی کھوپڑی میں یہ بات تو کیوں نہیں آئے گی کھوپڑی میں؟ یار تمہاری بیٹی ویسے ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, کتنا آسان کر دیا ہے, کتنا آسان کر دیا اسلام نے. ہمیں ہندوؤں کی طرح آگ کے گرد 7 چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو ایسے نکاح پڑھائے, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, لڑکا لڑکی کراچی میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا نکاح پڑھوا, میں نے کہا بھائی ابھی میں لاہور میں ہوں, ابھی پڑھا دیتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کراچی آنے کا. ہاں جی چلے, میں نے کہا ادھر ہی گواہ بلائے, ان کو فون پہ میں نے نکاح پڑھایا, چل بھائی شاباش. ایسے نمٹاؤ یار, ایک طرف کرو معاملہ. تو اب کیا ہے کہ اب یہ کام کرتے ہوئے لڑکے لڑکی اس لیے ڈرتے ہیں کہ پھر رخصتی ہوگی تو رخصتی نہ کرو. یہ بھی تو رخصتی ہوئی ہے, جو یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, اٹ از کالڈ رخصتی, ٹھیک ہے نا. رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہو جائیں, پہلی دفعہ بھی جمع ہو گئے تو رخصتی ہو گئی, تو یہی تو رخصتی ہے. تو اس حرام کو حلال کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور ابا کو بتا دیں, چھپ چھپا کے نہ کریں, ابا کو بتائیں, کیونکہ اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ لڑکا جب لڑکی کے باپ کی پرمیشن کے بغیر چھپ کے نکاح کرتا ہے تو 99% کیسز ایسے ہیں جس میں پھر وہ لڑکی کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. لڑکیاں یہ بات سمجھتی نہیں ہیں, وہ برباد کرے گا اس کو, کیونکہ وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد نا کچھ دنوں میں اس کو لگے گا کہ یار یہ میں نے ٹینشن پال لی ہے, وہ والی جو میرے دوست کے ساتھ جو تھی نا وہ والی وہ زیادہ اچھی ہے, یہ اس کو چھوڑو. تو وہ اس کا دماغ گھومتا ہے, کیونکہ فیملی انوالو نہیں ہوتی تو وہ لڑکیوں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے. پھر وہ میرے پاس 99% کیسز ایسے آئے ہیں جہاں چھپ کے شادی میں لڑکی برباد ہو, لڑکے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ جب بیٹی جا ہی رہی ہے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, بولے یار 2 بول پڑھ کے بیوی بناؤ, جاؤ یار تمہاری امانت. گھر نہیں ہے رہنے کے لیے تو جیسے پہلے میرے پاس رہ رہی تھی ابھی تک رہتی رہے گی, جب گھر ہو جائے گا تو پراپر طریقے سے پھر وہیں جا کے رہ لینا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ابھی بھی تو رہ ہی رہی ہے نا ابا کے گھر میں, تو شادی کے بعد بھی ابا کے گھر میں رہ لے, اس میں کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز حلال ہو جائے گی, گپ شپ ہوگی, پھر وہ دونوں خود بھی آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے رہنا ہے, کہاں رہنا ہے. بہت ساری چیزیں نکاح کے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ یار یہ وہ 2 کمروں پہ ہو سکتا ہے رہنے کے لیے ایگری ہو جائے, وہ کہے چلو یار میں آپ کے ابا اماں کے ساتھ رہنے کے لیے ایگری ہوں. تو اتنی بڑی ٹینشن والا کام ہے نہیں جتنا ہمارے معاشرے نے اس کو سمجھ لیا. جاب لیس بھی ہو پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ جو مکھنچو معذرت کے ساتھ وہ جو گھماتا پھراتا پھر رہا ہے اپنی گرل فرینڈ کو, وہ کون سا جاب پہ ہے؟ اور گرل فرینڈ کون سا فری میں جائے گی آپ کے ساتھ, کچھ تو خرچہ اس پہ کرنا پڑے گا نا. تو میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ گرل فرینڈ پہ خرچہ جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ بیوی کے خرچے سے بہرحال کم ہے. سمجھتے ہو؟ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, گوروں کے یہاں تو گرل فرینڈ پہ بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے. اور کچھ وقت کے بعد یہی ہوگا جب یہ کلچر زیادہ بڑھے گا, تو کیونکہ جیسے صرف مرد کی مجبوری نہیں ہے, عورت کی مجبوری بھی مرد ہے, اس کو بھی ایک عدد بندہ چاہیے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فری میں پھر یہ لڑکیوں پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا معاملہ. تو یہ سب نقصان فیوچر میں عورت کو ہونے والا ہے. تو نکاح کو آسان بنا دو یار. ادھر میں تو ایک ہول سیل کے حساب سے نکاح پڑھا رہا ہوں آج کل, ایک ٹائم پہ 4 نکاح 5 نکاح, چل بھائی. کل میں نے 2 نکاح پڑھائے خطبے کے ساتھ, تیسرا دولہا لیٹ پہنچا. میں نے کہا پرانا والا خطبہ تمہیں گفٹ مبارک, اب میں نیا سرے سے خطبہ نہیں پڑھ رہا. وہ یار ہم لوگ آئے, میں نے کہا بھائی بس ایجاب و قبول کرایا, کہہ رہے ہیں وہ خطبہ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا وہ جو ابھی ہوا ہے نا وہ والا تمہارا ہو گیا. خیر پھر زیادہ وہ بیچارے ڈر گئے, میں نے پھر ایک اور خطبہ پڑھ دیا, ورنہ وہ گھبرا گئے نا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو آسان بناؤ یار. لیکن یہ باتیں سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی. جو ہم لوگ جو رسومات کے بندھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آسان بناؤ, ہلکا کرو نکاح کو, بہت آسان. گرل فرینڈ کو چھوڑ دو, اسے بولو یار نکاح پڑھو بس. اور باپ کو چاہیے وہ راضی ہو جائے. جب تمہاری بیٹی کسی سے گپ شپ لگا رہی ہے تو بولو بیٹا اس کو نکاح کر لو اس سے. باپ کو تو خود چاہیے نا یہ کام کرے. مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان, مرکز دین و ایمان.